السلام علیکم. آج ہم 5ویں جماعت کی اردو کی کتاب گل لالا کا سبق نمبر 8 ہے، بوائے اسکاؤٹس اینڈ گرل گائیڈ. اس کے الفاظ معنی اور مشق حل کریں گے. اس کے الفاظ معنی ہیں: ابتدائی طبی امداد، زخمیوں یا بیماروں کی فوری مدد کرنا، چاق و چوبند، چست و توانا، سوانح حیات، حالات زندگی، ناگہانی آفت، اچانک آنے والی مشکل، ہنر، خوبی یا اچھائی، تربیت، تعلیم، سکھانا. معروضی سوالات ہیں آگے. درست جواب کے دائرے کو پینسل سے بھریے اور خالی جگہ میں لکھیے. نمبر 1، اسکاؤٹس کو دوران تربیت ہر قسم کے مشکل حالات کا ڈیش سے مقابلہ کرنا سکھایا جاتا ہے. بیوقوفی، بہادری، بزدلی، کم عقلی. اس کا درست جواب ہے بہادری. نمبر 2، شاہین اسکاؤٹس کے لیے عمر کی حد ڈیش ہے: 6 سے 11 سال، 5 سے 8 سال، 9 سے 12 سال، 10 سے 11 سال. اس کا درست جواب ہے 6 سے 11 سال. نمبر 3، لارڈ بیڈن پاؤل کا تعلق ڈیش سے تھا: امریکہ، برطانیہ، فرانس، کینیڈا. اس کا درست جواب ہے برطانیہ. نمبر 4، لارڈ بیڈن پاؤل نے ایک ڈیش لکھی جس میں تربیت کا مکمل پروگرام موجود تھا: کہانی، کتاب، نظم، رپورٹ. اس نے کتاب لکھی تھی. نمبر 5، ڈیش کے فوائد سے آگاہ ہونا اور اپنے جیب خرچ میں بچت کرنا سیکھنا تربیت کا حصہ ہے: صحت، تربیت، بچت، صفائی. تو اس کا جواب ہے بچت. ڈیش رہنے اور جسمانی توازن قائم رکھنے کے لیے مختلف مشقیں کرنا ضروری ہے: سست، بیمار، اداس، چاق و چوبند. اس کا درست جواب ہے چاق و چوبند. سوال نمبر 2 ہے، خالی جگہوں کو درست الفاظ سے پر کیجیے. بوائے اسکاؤٹس اور گرلز گائیڈز کی تربیت میں شامل کچھ ہنر اور مہارتیں یہ ہیں. نمبر 1، ذاتی ڈیش اور ماحول کی صفائی کے طریقے سیکھنا. اس میں ہے صفائی یعنی ذاتی صفائی اور ماحول کی صفائی کے طریقے سیکھنا. اہم مقامات اور اداروں سے ڈیش کرنے کے طریقے جاننا. رابطہ، مختلف آلات مثلا سیل فون، لینڈ لائن فون، گھڑی، ڈیش وغیرہ کے استعمال کے طریقے جاننا. کمپیوٹر. ڈیش کے فوائد سے آگاہ ہونا اور اپنے جیب خرچ میں سے بچت کرنا سیکھنا. بچت. ڈیش کے سوانح حیات اور ان کی کم از کم 3 نظمیں یاد کرنا. علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ. نمبر 4، سوالوں کے جواب اپنی کاپی میں لکھیے. سوال نمبر 1 ہے، بوائے اسکاؤٹس اور گرلز گائیڈز کی تربیت کے 2 فائدے اپنے الفاظ میں لکھیے. نمبر 1، بوائے اسکاؤٹس کی تربیت سے بچوں میں خود اعتمادی اور دوسروں کے کام آنے کا جذبہ بڑھتا ہے اور بچے بہت سے ہنر بھی سیکھتے ہیں. بوائے اسکاؤٹس اور گرلز گائیڈز کی تربیت خاص طور پر کن حالات میں بہت کام آتی ہے؟ جب کوئی حادثہ ہوا ہو، خاص طور پر ہنگامی حالت مثلا جنگ، زلزلہ، سیلاب یا کوئی اور ناگہانی آفت آ جائے. بوائے اسکاؤٹس اور گرلز گائیڈز کی تحریک کس نے شروع کی اور کیوں؟ اسکاؤٹ تحریک کے بانی لارڈ بیڈن پاؤل تھے اور انہوں نے یہ تحریک اس لیے شروع کی تاکہ لڑکے اور لڑکیاں ابتدائی تعلیم کے ساتھ کچھ ایسے کام اور ہنر سیکھیں جن سے ان کی اپنی اور ارد گرد رہنے والوں لوگوں کی زندگیاں بہتر ہو سکیں. سوال نمبر 4 ہے، ابتدائی طبی امداد کسے کہتے ہیں؟ چوٹ لگنے، زخمی ہونے یا کسی اور تکلیف مثلا سانپ یا کسی کیڑے کے کاٹنے کی صورت میں فوری طور پر مریض کی مدد کرنے کو ابتدائی طبی امداد کہتے ہیں. کوئی سے 3 ہنر لکھیے جو بوائے اسکاؤٹس اور گرلز گائیڈز کو
سکھائے جاتے ہیں، آپ کے خیال میں ان کو سکھانے کی وجہ کیا ہے؟ لکھیے۔ بوائے اسکاؤٹس اور گرلز گائیڈز کو سکھائے جانے والے 3 ہنر: ذاتی صفائی اور ماحول کی صفائی کے طریقے سیکھنا، چاق و چوبند رہنے اور جسمانی توازن قائم رکھنے کے لیے مختلف مشقیں کرنا، ابتدائی طبی امداد کے طریقے سیکھنا۔ میرے خیال میں یہ ہنر بچوں کو اس لیے سکھائے جاتے ہیں تاکہ بچے تعلیم کے ساتھ ہنر سیکھ کر معاشرے کے مفید رکن ثابت ہو سکیں۔ اگلا سوال ہے، دیے گئے الفاظ کو اپنے جملوں میں استعمال کیجیے۔ تربیت: بچوں کی تربیت والدین اور اساتذہ کی ذمہ داری ہے۔ بہادری: اسکاؤٹس کی تربیت میں بہادری بھی شامل ہے۔ مطمئن: استاد طلبہ کی کارکردگی سے مطمئن ہو گیا ہے۔ بچت کرنا اچھی عادت ہے۔ ہنر: ہمیں تعلیم کے ساتھ ساتھ ہنر بھی سیکھنے چاہیے۔ چاق و چوبند: ورزش سے ہمارا جسم چاق و چوبند رہتا ہے۔ دیے گئے الفاظ کے نیچے درست مترادف پر دائرہ بنائیے۔ مترادف ایسے لفظ کو کہتے ہیں جن کے معنی ایک جیسے ہوں۔ 2 ایسے الفاظ جن کے معنی ایک جیسے ہوں وہ ایک دوسرے کے مترادف ہوتے ہیں۔ حرارت: ان میں سے اس کا مترادف ہوگا مزار، گرمی یا سردی۔ حرارت کا مطلب ہوتا ہے گرمی۔ ان کو دوسرے معنوں میں الفاظ میں بھی کہا جا سکتا ہے۔ حرارت کا مطلب ہوتا ہے گرمی، اس لیے حرارت گرمی کا مترادف ہے اور گرمی حرارت کا مترادف ہے۔ تمنا، ارادہ، مسرت، آرزو۔ یہ آرزو اور تمنا دونوں ایک دوسرے کے مترادف ہیں۔ زوجہ، بیوی، شوہر، عداوت۔ بیوی، زوجہ اور بیوی ایک دوسرے کے مترادف ہیں۔ ہنر: تعمیر، فن، خوشی۔ فن ہنر کا مترادف ہے۔ خط کشیدہ الفاظ کو مترادف الفاظ سے تبدیل کر کے جملے دوبارہ لکھیے۔ خوشی، دشمنی، مزار، آرزو۔ نیچے جو الفاظ ہیں ان کے ہم مترادف لکھیں گے۔ عید کا دن ہم سب کے لیے مسرت کا دن ہوتا ہے۔ مسرت کا مترادف لکھیں گے۔ عید کا دن ہم سب کے لیے خوشی کا دن ہوتا ہے۔ مسرت اور خوشی ایک ہی معنی رکھتے ہیں۔ میرے والدین کی تمنا ہے کہ میں ڈاکٹر بنوں۔ میرے والدین کی آرزو ہے کہ میں ڈاکٹر بنوں۔ دین اسلام عداوت ختم کر کے مل جل کر رہنے کی تعلیم دیتا ہے۔ دین اسلام دشمنی ختم کر کے مل جل کر رہنے کی تعلیم دیتا ہے۔ قائد اعظم کی تربت پر لگا فانوس پاک چین دوستی کی نشانی ہے۔ قائد اعظم کے مزار پر لگا فانوس پاک چین دوستی کی نشانی ہے۔ دیے گئے افعال کے فاعل بنائیے۔ فعل، فاعل، فعل فخر، فخر سے فاخر۔ خلق، خلق سے خالق۔ نظر سے ناظر۔ حفظ سے حافظ۔ رقم سے راکم۔ فتح سے فاتح۔ دیے گئے فاعل کے افعال بنائیے۔ عاجز سے عجز۔ رازق سے رزق۔ صابر سے صبر۔ ناظر سے نظر۔ اس میں تھوڑا سا آگے کام تھا، یہ ہمیں اس میں تھوڑی سی انفارمیشن اضافی دی گئی ہے۔ ہدایتی بورڈز، یہ ٹریفک کے رولز ہوتے ہیں، یہ لگے ہوئے تھے راستے میں تاکہ ہمیں آگے پتہ چل جائے۔ یہ جو نشان ہے اس کا مطلب ہے ویل چیئر کا راستہ۔ یہ نشان ہے، اس میں فورک اور یہ نائف بنا ہوا ہے۔ آگے کھانے پینے کی جگہ ہے۔ آگے سڑک پر کام ہو رہا ہے۔ یہ جو شخص ہے یہ بیت الخلاء مردوں کے لیے ہے۔ یہ راستہ 2 طرفہ ہے۔ آگے پیٹرول پمپ ہے۔ کوڑے دان میں کوڑا ڈالیے، سینیٹائزر لگائیے۔ یہ بورڈ پر لکھا ہوا ہے پانی ضائع مت کیجیے، قطار بنائیے، پھول مت توڑیے۔ آپ کو یہ ہدایات دینے کے بعد یہ آگے کچھ اور سوالات دیے گئے ہیں، ان کے بھی جواب آپ کے پاس موجود ہیں یہاں پہ۔ یہ دیکھیں، ہدایتی بورڈز کس مقصد سے لگائے جاتے ہیں؟ تاکہ احتیاط کی جائے اور کسی ممکنہ حادثے یا تکلیف سے بچا جا سکے۔
ہدایتی بورڈز پر لکھی ہدایات یا تنبیہات پڑھنے سے کیا فائدہ ہوتا ہے؟ ان کو پڑھ کر ان پر عمل کیا جا سکتا ہے اور وقت بچ سکتا ہے اور پریشانی سے بچا جا سکتا ہے۔ اگر کسی کو پڑھنا نہ آتا ہو تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اگر کسی کو پڑھنا نہ آتا ہو تو ہمیں ان کی مدد کرنا چاہیے۔ آگے ہمیں اسی لیسن میں خط نویسی سکھائی گئی ہے۔ خط کس طرح لکھا جاتا ہے؟ اپنے سے بڑوں کو خط لکھنے کے آداب ہیں۔ خط لکھنے کے لیے ان باتوں کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے۔ آپ خط میں کیا لکھنا چاہ رہے ہیں؟ ایک الگ کاغذ یا کاپی میں صرف اشاروں کی مدد سے اہم باتیں لکھ لیں، مثلا امتحان میں کامیابی، امی جان کی صحت، چھٹیوں کا پروگرام وغیرہ۔ خط لکھنے کے لیے صاف ستھرا کاغذ، عمدہ قلم اور خوش خط لکھائی کا خیال بھی رکھیے۔ حفظ مراتب کا خیال رکھیے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ جس کو خط بھیجا جا رہا ہو اس کے مرتبے اور مقام کا خیال رکھ کر خط لکھا جائے۔ اگر وہ بڑا ہے تو آپ کے خط سے احترام اور ادب کا ظاہر ہونا ضروری ہے۔ اگر برابر کا ہے، مثلا آپ کا ہم جماعت یا دوست وغیرہ، تو بے تکلفی بھی اختیار کی جا سکتی ہے۔ اگر چھوٹا ہے تو شفقت اور محبت کا اظہار ضروری ہے۔ خط اس طرح لکھیے جیسے آپ اپنے مخاطب سے گفتگو کر رہے ہیں۔ خط کے مختلف حصے مناسب طور پر لکھیے، مثلا القاب و آداب، مضمون، اختتام وغیرہ۔ آگے کچھ اور رولز ہیں اور آپ کو یہ 2 کوشچن دیے گئے ہیں۔ اپنی امی جان کو خط لکھیے اور امتحان میں کامیابی کے بارے میں لکھیے، یا اپنے بڑے بھائی کے نام خط لکھیے اور انہیں اپنے معمولات کے بارے میں بتائیے کہ آپ دن بھر کیا کرتے ہیں۔ ہم نے امی جان کو خط لکھا ہے یہاں پہ۔ یہ ایک نمونے کا خط ہے، آپ اس کو اسی طریقے سے آپ اپنی امی کے لیے کچھ اور بھی لکھ سکتے ہیں۔ پہلے خط کا آغاز کرنا ہے، آپ اپنا ایڈریس لکھیں گے اور ملت ہائی اسکول اپنے اسکول کا نام لکھ دیں۔ یہ صرف ایگزامپلری ہے۔ ملت ہائی اسکول لاہور، 5 دسمبر 2023، یہاں وہ تاریخ لکھیں جس کو آپ خط لکھ رہے ہیں۔ پیاری امی جان، السلام علیکم، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے، میں بھی یہاں خیریت سے ہوں۔ چند دن پہلے آپ کا خط ملا تھا، آپ نے خیریت پوچھی تھی، میرے امتحان چل رہے تھے اس لیے جواب دینے میں تاخیر ہوئی۔ اب میرے امتحانات کے نتائج آ چکے ہیں اور میں نے امتحانات میں اول پوزیشن حاصل کی ہے۔ جیسے ہی چھٹیاں ہوں گی حاضر ہو جاؤں گا۔ گھر میں سب کو سلام کہیے گا، آپ کا فرمانبردار بیٹا۔ یہاں پہ آپ اپنا نام لکھ دیں، ہم نے الف بھیجی۔ اللہ حافظ۔